من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विनयम ही तदुदायते विवेका रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफें प्रशंसाएं हमदो सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लाखों सजावार है जो हम सबों का खालिक मालिक मुरब्बी और पालनहार है, जो इस विश्व के रचयिता और रचनाकार है, जो इस वर्ल्ड का मास्टर है, जो रब्बुल अर्श है, जो अला कुल्ल शैइन कदीर है और जिसने हमारी फलाह और बहबूदगी के लिए हमारी रुश्दो हिदायत के लिए हमें गुमराहियों से सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए हमें पथ भ्रष्ट से सत्य धर्म पर लाने के लिए बहुत से नबियों को रसूलों को इस दार फानी में इस कायनात में मबूस फरमाए और हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का शर्फ बख्शा। बादहू लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम की फूल निशावर हो अल्लाह के तमाम नबियों पर रसूलों पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुक़द्दसा व मुबारका व मुतहरा रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात में रहमत और हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और जिसने इस कायनात में तशरीफ लाकर हक को बातिल से, नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराहियों से छांट कर अलग कर दिया, नुमाया कर दिया और जिस पर एक मर्तबा दरूद और सलाम भेजने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतों का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ उलमाए हज़रात, मेरे सामने बैठे हुए मुख्तलिफ गाँव और कस्बों से आए हुए हाज़िरीन जलसा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नसीन, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हज़रात, मैं सोचता हूँ कि आज आपके सामने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें करूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो जामिया इस्लामिया आज़मपुर घुसकी का जो अजीमुस्शान जलसा है ये पिछले महीना 17 तारीख यानी 9 रबीउल अव्वल को मुनक़िद होने वाला था और पूरी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अचानक बरसात आ जाने की वजह से और मौसम खराब हो जाने की वजह से जलसा को स्थगित करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा और हमारे गांव के जो एक उस्ताद है मौलाना सिराज साहब हफिज़हुल्लाह, उन्होंने कहा था कि आपको बोलना है और मैंने सोच लिया था कि 9 रबीउल अव्वल का
जलसा है तो मैं अल्लाह के रसूल की सीरत पे कुछ बोलूंगा। आइए, मैं सोचता हूँ कि वही मौजूद जो मैंने सोचा था 9 रबीउल अव्वल के लिए, यानी अल्लाह के रसूल की सीरत पे आपके सामने कुछ बातें रखूं। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम मुझे हक कहने, सही कहने और हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, हमारे जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के हुक्म से जिस वक़्त काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, खाना काबा को बना रहे थे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो कुछ दुआएं पढ़ रहे थे और उन दुआ में ये भी दुआ शामिल थी कि रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आए हमारे परवरदिगार, इन लोगों में, इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेजिए जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, इनको पाक करे, बेशक तू कुव्वत वाला और हिकमत वाला है। मेरे भाइयों, रब का खलील रब से दुआ करे और रब कबूल ना करे। जिस रब ने कुरान में खुद कहा है कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है। रब का दोस्त रब से दुआ करे और रब कबूल ना करे। और यही हुआ, जद्दे अमजद की दुआ की बरकत थी कि 9 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी, यहाँ आप याद रखें कि अल्लाह के रसूल की तारीख पैदाइश में कुछ लोगों का इख्तिलाफ है। किसी ने 8 रबीउल अव्वल कहा है, किसी ने 10 रबीउल अव्वल कहा है और किसी ने 12 रबीउल अव्वल कहा है, लेकिन जो राजे है वो 9 रबीउल अव्वल है। और साहिब रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी ने भी 9 रबीउल अव्वल को ही तरजीह दी है। तो 9 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी 2 दिसंबर के रोज बलद अमीन मक्का मुकर्रमा में कबीले कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर अब्दुल्ला की घर बीबी आमिना की बतन मुबारक से उस माह रिसालत की बिलादुल बसादत होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले ही जो पिछली किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं, उन किताबों में आपकी इस दुनिया में आने की भविष्यवाणी और पेशनगोइयां मौजूद तो थी ही, लेकिन आपके पैदा होने के बाद ही, जब आप अभी बड़े छोटे ही थे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनमा हुए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखने को मिले जिन वाक़यात को देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये महान आदमी बनने वाले हैं, ये आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने वाले। लिहाजा आप देखिए ना, तसव्वुर कीजिए, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र केवल 1.5 महीने की है, 1.5 महीने की उम्र है। और उस जमाने में शहर में बीमारियां फैलती रहती थी, जिस तरीके से आज हमारे यहाँ भी बीमारियां फैलती रहती है, कभी बर्ड फ्लू, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना वायरस, तो उस जमाने में भी शहर में बीमारियां फैलती रहती थी। तो जब बच्चे पैदा होते थे तो माएँ अपने बच्चों को दायाओं के साथ देहातों में भेज दिया करती थी, ताकि देहातों में रहे, वहाँ खुले आबो हवा में रहे, दूध पिए, हट्टा कट्टा हो जाए, और माँ और दाया के दरमियान जितने साल का, जितने महीने का एग्रीमेंट होता था, उतने दिन के बाद माएँ अपने बच्चे को वापस ले लिया करती थी और बदले में दाया को कुछ उजरत और मजदूरी मिल जाया करता था। तो जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो आमिना को भी यही फिक्र हुई कि मुझे भी अपने बेटे को किसी दाया के साथ देहातों में भेजना है। और उधर मक्का की देहातों से एक टीम, दायाओं की एक टीम, दूध पिलाने वालियों की एक टीम निकल के आती है कि चलो शहर मक्का से कोई दूध पीने वाले बच्चे लाया जाए। लिहाजा एक टीम, उस टीम में एक दाया था, उसका नाम हलीमा था, ये अबू ज़ुबैर की बेटी थी, ये कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती थी। ये जिस ऊँटनी पे चलकर सवार होकर आ रही थी, और यहाँ बात मुफस्सिरीन ने सफेद गधी का भी जिक्र किया, जिस ऊँटनी पर सवार होकर आ रही थी हलीमा, ये ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि कमजोर होने की वजह से, दुबलापन होने की वजह से बार बार थक हार कर बैठ जाया करती थी। तो हलीमा की सहेलियां भी रुक जाया करती थी और ये शिकायत करती थी, आए अबू ज़ुबैर की बेटी हलीमा, ये कैसी मरियल सी ऊँटनी लेके आई है, तेरी वजह से हम लोगों को भी बार बार डिस्टर्ब होना पड़ रहा, रुकना पड़ता। बहरहाल रोते पीटते हुए ये लोग मक्के में पहुंचती है दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में।
تو محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ہر دایا کا گزر ہوتی ہے، اور جب یہ سنتی ہے کہ یہ بچہ تو اناتھ ہے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا باپ اس دنیا میں جیوت نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جایا کرتی تھی، یہ سوچ کر کے کہ جب اس کا باپ ہی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے تو ہمیں دودھ پلانے کی اجرت کہاں سے ملنے والا ہے، ہمیں دودھ پلانے کی مزدوری کہاں سے ملے گا، چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، مکے کے اندر ساری دایا کو ایک ایک بچہ ملا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، ادھر حلیمہ بچ گئی، ادھر محمد ابن عبداللہ بچ گئے۔ حلیمہ نے سوچا میرے ساتھ میری جتنی بھی سہیلیاں آئی تھی وہ کوئی نہ کوئی بچہ لے کے جائے اور میں ایسے خالی ہاتھ آئی ہوں، ایسے ہی چلا جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، چلو اسی یتیم بچہ محمد ابن عبداللہ اسی کو لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی بچے میں میرے لیے کوئی رحمت کوئی برکت رکھ دے۔ اور میرے بھائی یقیناً ایسے برکت اللہ نے رکھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے 1.5 مہینے کی بچے کو اس محمد ابن عبداللہ کو اپنے کوکھ میں لگا کر اپنے گود میں لے کر اس مریم سی اونٹنی پر بیٹھی جو آتے وقت راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اس اونٹ کا عالم یہ تھا کہ پورا قافلہ کو چیرتا ہوا سب سے آگے آگے نکل رہی تھی، ہوا سے باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ میری سہیلیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے ابو زہیب کی بیٹی حلیمہ، یہ کیا ہے، یہ کیا تیری وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، یا تو نے کوئی اونٹنی چینج کر لی ہے، بدل لی ہے؟ حلیمہ کہتی جاتی، اے میرے سہیلیوں، واللہ اللہ کی قسم میں نے کوئی اونٹنی چینج نہیں کی ہے، نہیں بدلی ہے، یہ تو میری وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت راستے میں تھک ہار کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ 1.5 مہینے کی عمر میں یہ برکت۔ اور حلیمہ کا بیان ہے کہ پہلے میرا پستان سوکھ چکا تھا، میری بیٹی کو صحیح سے دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب لے کے گھر پہنچی تو میرا پستان دودھ سے لبریز، میری بیٹی بھی شکمسیر ہو کر پیتی اور محمد ابن عبداللہ بھی پیتے، ان کی اونٹنیوں میں دودھ کا یہ عالم کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ میرا شوہر جب اونٹنی دوہنے کے لیے گیا تو اونٹنی کا تھن دودھ سے لبریز پایا، اور حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کا عالم کا اندازہ لگائیں گے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ میری بکریوں میں اس طریقے سے دودھ آنے لگا کہ قبیلہ بنو سعد کے دوسرے بکریوں کے مالک اپنے چرواہوں کو ڈانٹ کے کہنے لگے، ارے کمبختو، تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہو؟ اور حلیمہ کی بکریاں کیا کھاتی ہے جنگل میں؟ تم اپنی بکریوں کو وہی چرایا کرو نا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ حلیمہ کے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہے، کتنا دودھ ہے، لہٰذا تم اپنی بکریوں کو وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ میرے بھائیو، 1.5 مہینے کی عمر ہے اور یہ رحمت اور یہ برکت دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی تو یہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، رضائی بہن کے ساتھ، حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، اور بھی بچے تھے۔ کیا دیکھا؟ 2 لوگ تھے جو وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کو پکڑا، آپ کے سینہ کو چیر ڈالا۔ جو بچے وہاں، جو اور بچے تھے وہاں اس منظر کو دیکھا اور ایک دم سے گھبرا گئے اور بھاگتے بھاگتے حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، مائی حلیمہ، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ وہی 2 لوگ آئے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، محمد کو کاٹ ڈالے۔ حلیمہ ڈر گئی، تھرا گئی، ارے بچوں یہ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو، وہ تو دوسرے کا لال ہے، وہ تو دوسرے کا امانت ہے، وہ تو دوسرے کا بیٹا ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھاگتی ہوئی جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ تھوڑے سہمے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حلیمہ نے اپنی کوکھ سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں کچھ نہیں، بس 2 لوگ آیا، مجھے پکڑا، میرا سینہ کو چاک کر ڈالا، میرے دل کو نکالا، زمزم سے دھل کر میرے سینے پہ رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، میں ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات یاد نہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد حلیمہ ڈر جاتی ہے کہ دوسرے کی امانت ہے، دوسرے کا بیٹا ہے، آج یہ حادثہ ہوا، ہو سکتا ہے کل اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، وہ ڈر جاتی ہے اور آمنہ کے حوالے کر کے چلی آتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، حلیمہ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ اس بچے کو چھوڑ دوں، کیونکہ رحمت اور برکت کے جو دوار کھلے تھے وہ حلیمہ دیکھ رہی تھی۔
4 سال کی عمر میں یہ معاملہ. اور جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو وہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر میں جا رہے تھے تجارتی غرض سے. تو راستے میں ایک راہب تھا، عبادت گھر پڑتا تھا. وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا وہ راہب. وہ بڑے اپنے عبادت گھر زمین کے تہ میں بنا رکھا تھا اور بڑا کم نکلتا تھا. اس دن نکلا اور پورے قافلے والوں کی دعوت کی. ادھر ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہمارے سامان ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، سرکشا کرو. ہم بحیرہ راہب کی دعوت ہو کے آ رہے ہیں اور آتے وقت تمہارا کھانا ہم ساتھ میں لیتے آئیں گے. جب پہنچے پورے قافلے کے ساتھ ابو طالب تو بحیرہ راہب نے نظر دوڑائی، کہا کہ وہ دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ نہیں ہے. تو ابو طالب وہ 10 سال کا، وہ 12 سال کا لڑکا کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہے، سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. اب بحیرہ راہب نے کیا کہا، اے ابو طالب ویسے آپ لوگوں میں زیادہ خوبی نہیں ہے، میں نے تو اسی بچے کے لیے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، جائیے اس بچے کو بلائیے. محمد بن عبداللہ بلائے گئے. سارے لوگ کھانا کھائے اور کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو طالب یہ جو 12 سال کا لڑکا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے کہا کیوں، یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ راہب نے کہا اے ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو. تب ابو طالب نے کہا اے بحیرہ راہب تم کو کیا معلوم، تم کو کیسے معلوم کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. بحیرہ راہب نے کہا میں نے جو پچھلی کتابیں پڑھ رکھی ہے جس میں آخری نبی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اس بچے سے ملتا جلتا ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے، انتقال کر چکا ہے، دیہنت کر چکا ہے. تب جا کے ابو طالب نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے. بحیرہ راہب نے یہ بھی کہا تھا اے ابو طالب تم اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، کیونکہ ملک شام کے یہودیوں کو اس بات کی امید ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا، ہماری برادری میں سے ہوگا. کہیں اس بچوں کو دیکھ کر اس کو پہچان نہ لے اور غصے اور حسد میں سے اس کو قتل نہ کر ڈالے. اسی لیے اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، اس بچے کو واپس کر دو کیونکہ یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بننے والے. ابو طالب نے یہ بھی پوچھا تھا اے بحیرہ راہب آپ کو کیسے معلوم کہ آگے چل کے آخری نبی بننے والے ہیں؟ تو بحیرہ راہب نے کہا اے ابو طالب جب تم اس بچے کے ساتھ پہاڑی کے اس جانب سے نمودار ہو رہے تھے، جب تم اس بچے کو لے کر آ رہے تھے تو میں نے پہاڑوں کو دیکھا، شجر و حجر کو دیکھا، درختوں کو دیکھا کہ اس بچے کے آگے تعظیماً جھکے جا رہے ہیں اور گرے جا رہے ہیں. اور یہ تمام شجر و حجر، یہ تمام درخت تعظیماً اسی کے سامنے گرتے ہیں، جھکتے ہیں جو آگے چل کے نبی بننے والا. لہذا میرے بھائیوں اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی وہ مہان نبی ہے جس کی نبوت کی بشارت پہاڑوں نے دی، شجر و حجر نے دی، درختوں نے دی، درخت کے پتیوں نے دی، حتیٰ کہ زمین کے ذرات اور زمین کی کنکریوں تک نے دی. کیسے کنکریوں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی. ابو جہل ایک مرتبہ چند کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دو کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے. اگر آپ بتا دیے جاتے ہو تو جاؤ میں تجھے رسول تسلیم کر لوں گا، نبی مان لوں گا، لیکن شرط ہے کہ بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری بند مٹھی کی کنکریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. میرے بھائیو اللہ کے رسول کو کیسے معلوم کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں ہے؟ ایسے وقت میں آپ قرآن کی واضح آیت کو اپنے سامنے رکھیے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں فرماتے، وہ اسی وقت بولتے جب اللہ کہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری مٹھی کی کنکریاں اس بات کی گواہی
गवाही दे रही है कि मैं कौन हूँ। अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को कानों से लगाया, मुट्ठी से कंकड़ियों की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने मारे गुस्से के उन कंकरियों को जमीन में पटक दिया और क्या कहने लगा, है मोहम्मद मान गया कि तुझसे बड़ा जादूगर कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। जरा तसव्वुर करें आप, अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना, लेकिन फिर भी नबी मानने के लिए तैयार है। और इसीलिए तो अबू जहल नाम पड़ा है। क्या इसका नाम पहले ही से अबू जहल था? नहीं, इसका नाम अम्र बिन हिशाम था और ये अपने कबीले में एक बड़ा आदमी था, एक सरदार किस्म का टाइप, सरदार टाइप का आदमी था। लेकिन अबू जहल क्यों पड़ा? और आप ये याद रखिए कि सिर्फ जाहिल अनपढ़ को नहीं कहा जाता है, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। और जाहिल का मतलब ये होता है कि ये बात मैं जानता हूं कि सच है, हक है, लेकिन फिर भी नहीं मानूंगा। अबू जहल जानता था कि ये नबी बरहक है, ये आखिरी नबी है, फिर भी तासुब इतना कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सारी चीजें देखने के बाद फिर भी कहा, ऐ मोहम्मद मान गया कि तुझसे बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। तो मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे नबी वो महान नबी है जिसकी नबूवत की बशारत पहाड़ों ने दी, शजरो हजर ने दी, दरख्तों ने दी, दरख्त के पत्तियों ने दी, जमीन के जर्रात हत्ता की कंकरियों ने दी। और हमारे मुल्क भारत में रहने वाले जिनकी अक्सरियत है, यानी हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक ग्रंथों में भी आप इस दुनिया में आने के शुभ समाचार और आपकी नबूवत की पेशन गोइयां मौजूद है। बहुत सारे मंत्र हैं। आइए एक मंत्र आपके सामने रखूं। श्रीमद् भागवत पुराण में ये मंत्र मौजूद है। मंत्र इस तरीके से है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधिकार नाशम विदयम ही तदुदायते विवेका। कि जब मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अंधकार का खात्मा होगा, अज्ञान का खात्मा होगा और फहम हिकमत का नूर तुलू होगा। मेरे भाइयों, इस मंत्र को सामने रखिए और जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त के हालात पर भी नजर डालिए कि अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, दुनिया की हालात कितनी बदतर थी, कितनी खराब थी। कुल मिला के आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की रिसालत के लिए एक ऐसे कौम को मुंतखब फरमाया था जो अखलाकी और रूहानी एतबार से ज़वाल पजीर माशरा था, जो तहजीब और तमद्दुन से आरी अहले अरब बहीमत हैवानियत के तमाम सरहदें पार कर चुके थे। खून रेजी, कत्ल, गारतगिरी, ज़नाकारी, अस्मतदारी, आबरू रेजी, ज़मीर फरोशी अरबों की फितरतें सानिया बन चुकी थी। असलाम परस्ती, बुत परस्ती मक्का का धर्म और दीन बन चुका था। बैतुल्ला हराम में तो 360 बुत थे ही, उसके अलावा घरों घरों के लिए, खानदान खानदान के लिए अलग अलग बुत बना के रख लिए थे। मेरे भाइयों, कुल मिला के उस वक्त इस हुए जमीन पर कोई मुल्क, कोई शहर, कोई एक ऐसी बस्ती मौजूद नहीं थी कि जिस मुल्क, जिस शहर और जिस बस्ती के मानने वाले खुदाए वाहिद के परस्तार और रब्बे कायनात के तौहीद के इकरार करने वाला हो। नसारा हिदायत के रास्ते से भटक चुके थे, यहूदी शिर्क में मुब्तला हो चुके थे, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत, ज़लालत ही ज़लालत, जहालत ही जहालत, सकावत ही सकावत, अदावत ही अदावत का मंजर था। उसी मंजर को कुरान ने अपने मुख्तसर मगर जामे तरीन उसलूब में यूं बयान किया है कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की बदअमलियों की वजह से बहरो बर में फसाद गालिब आ गया था, खुश्की और तरी में, जमीन और समंदर में फसाद गालिब आ गया था। ऐसे तारीख दौर में, ऐसे अंधकार में अल्लाह के रसूल पूरे सफा पर चढ़ते हैं और क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ रूए जमीन पर बसने वालों इंसानों, ऐ जमीन के चप्पे चप्पे में बसने वालों इंसानों, तुम सब एक अल्लाह को मानने वाला बन जाओ, एक ईश्वर का उपासना करने वाला बन जाओ। तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह को इकरार कर लो, कामयाब हो जाओ। मेरे भाइयों, वो सूर्य जिंदगी था जिसने सदियों से मुर्दा पड़ी इंसान के जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। वो एक तड़का था जिसने बेहिसी की जिंदगी बसर करने वालों को चखा दिया। अल्लाह के नबी
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق پرستان باطل کے دل پر بھر کے تپا بن کر نازل ہوا، اور سینکڑوں باطل معبود کے سامنے اپنا سر جھکانے والے، بتوں کے سامنے اپنا سیس نوانے والے اس پیغام کو برداشت نہ کر سکے، اس سندیش کو برداشت نہ کر سکے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اور میرے بھائیوں، ان کافروں نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ باگوش ہونے والے افراد پر، صحاباؤں پر اس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جن کے تذکرے سے آج بھی انسانیت لرز اٹھتی ہے میرے بھائی۔ لیکن حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے دل میں جو ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، اس کو نکلنے کی طاقت نہ امیہ بن خلف، نہ ابو سفیان، نہ ابو جہل کو تھی۔ وہ سمیہ جوان بیٹے کی ماں ہے، مادر زاد ننگی کر دی جاتی ہے، سامنے بیٹا بھی برہنہ ننگا ہے، خالد بھی برہنہ ننگا ہے، تینوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور تپتے بھی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ابو جہل نیزہ اٹھا کے آیا، بنچھی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ پلٹ کے آؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے ابو جہل، اگر یہ دنیا میں معمولی سی تکلیف آخرت کی عذاب سے بچا لے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کس بات پر پلٹ آئے؟ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں ٹانگ کو اونٹ کے دو کوہانوں کے ساتھ باندھ دیا اور ایک کا رخ پورب کی طرف کر دیا اور ایک کا رخ مشرق مغرب کی طرف کر دیا، پچھم کی اور کر دیا، اور نیجا اٹھا کے آیا، بچی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ جانتی ہو تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل میرے اس انجام کو نہ پوچھو، اس انجام کے بارے میں فکر کرو کہ اس کے بدلے میں تیرا کیا بننے والا ہے۔ ارے یہ تو معمولی سی زندگی ہے جو کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں تیرا کیا بننے والا ہے اس کے بارے میں تم سوچ۔ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نیزہ اٹھا کے آیا، برچھی اٹھا کے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مارا، چیخ نکلی، گردن ڈھل گئی، کہا اللہ آخری وقت میں منہ سے کوئی شکوے اور شکایت کی بات نہ نکل جائے، اے اللہ آخری وقت میں تو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، اے اللہ آخری وقت میں تو میری حفاظت کرنا۔ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نے دونوں جلادوں کو حکم دیا کہ دونوں اونٹ کو دونوں طرف بھگا دو، دوڑا دو، دونوں اونٹ دونوں طرف بھگا دیے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دو ٹکڑے میں بٹ کر زمین پر گر پڑی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ سمیہ کی لبوں پر اب مسکراہٹ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، ہائے میری ہلاکتی، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، میں نے سمیہ کی جان تو لے لی لیکن سمیہ کے لبوں کی مسکراہٹ کو نہ چھین سکا۔ ہنستے ہنستے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی میرے بھائی۔ تو یہ آفتاب رسالت غروب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا نا، یہ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے طلوع ہوا۔ اور دنیا نے دیکھا، دنیا شاہد اس بات پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر کے دن دیکھیے دو چھوٹے چھوٹے بچے، غزوہ بدر کے دن دیکھیے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 14-15 سال کے بچے، لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جنگ کے میدان میں جہاں بڑوں بڑوں کی قدم کھڑا جاتی ہے، یہ 14-15 سال کا بچہ کیا کرنے والا ہے؟ میرے بھائی، ان میں سے ایک بچہ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن کو پکڑ کے کہتا ہے، چچا ہمیں ابو جہل کے متعلق بتلانا۔
حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے تعجب سے اس بچے کی اور دیکھنے کا ارادہ کیا کہ دوسرے سائڈ سے ایک اور بچے نے کہا ہاں ہاں چچا ہمیں خبر دو وہ کون سا ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں دائیں طرف دیکھا 14 سال کا بچہ، بائیں طرف دیکھا 15 سال کا بچہ، مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھ لیا بیٹا تم کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ وہ کہنے لگے کہ ہماری ماں نے ہم سے کہا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو کائنات کے شہنشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اچھا تمہاری ماں نے تم سے یہ کہا ہے، لیکن یہ بتاؤ اگر تمہیں ابو جہل کے بارے میں پتا چل جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے چچا ہمیں یہ مت پوچھو کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں صرف بتا دو کہ وہ کون سا ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اشارے سے کہا وہ رہا ابو جہل۔ عبد الرحمن کہتے ہیں قسم خدا کی لفظ میرے منہ سے بعد میں نکلے، بچے پہلے باز کی طرح جھپٹ پڑے، پورا میدان گرد غبار سے بھر گیا۔ جب گرد غبار صاف ہوا میدان سے تو کیا دیکھا کہ ابو جہل کو گھوڑے سے کھینچ رکھا ہے اور اس کی گردن کٹ چکی ہے اور دونوں بچے کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ دشمن رسول کو میں نے قتل کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس کا سر قلم کیا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ وہ 14-15 سال کے بچوں کے اندر وہ کون سی بجلیاں بھر دی؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچے ہی نے اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے سینے سے سجایا، اس پر عمل پیرا ہوئے، پھر یہی 14-15 سال کے بچے ایک سپر پاور بن کے ہوئے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی ہی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں تو سامنے سمندر ہے، سارے گھڑ سوار اتر جاتے ہیں، تلواریں زمین پر رکھ دی، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر پڑھنے کے بعد نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ دائیں جہاں تک نظر جا رہا ہے اسلام ہی اسلام، بائیں جہاں تک نظر جا رہا ہے اسلام ہی اسلام، میرے پیچھے بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اے اللہ میرے سامنے سمندر ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کتنا بڑا سمندر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں اس سمندر کے پار بھی کوئی بستی ملے گی، کوئی گاؤں محلہ ملے گا۔ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی ملے گی، کوئی محلہ اور گاؤں ملے گا، تو تیری عزت و جلال کی قسم ہم اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک کہ اس بستی پر جو سمندر کو عبور کرنے کے بعد، جو سمندر کو کراس کرنے کے بعد موجود ہے، اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نہ لہرا لوں، میں چین سے سونے اور بیٹھنے کا نام نہ لوں گا۔ میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیو آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھیں گے۔ شریف بھائی مولانا شریف سلفی صاحب عبداللہ سالم چتروتی صاحب کو لے کے آئیے اور 5 منٹ کے اندر ہی محمد انوار ریاضی بھائی اسٹیج چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم و تربیت ہی کے نتیجہ تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے ملتے ہیں، ہم مستری ہوتے ہیں، اچانک جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جنگ کا نکارہ پھونک دیا جاتا ہے، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑتی ہے اور جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں ایسے لڑے کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا اے اللہ کے رسول میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، ان کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو تو بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، حنظلہ مجھ سے ملا تھا، شادی کی پہلی رات تھی، ابھی ہم لوگ ملے کہ اچانک جنگ کا اعلان کر
دیا گیا اور وہ بغیر مسلح جنابت کے جنگ کے میدان میں گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حنظلہ کی بی بی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے غسل دیا۔ میرے بھائیوں انہی بات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور طبیعت برابر رہی تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھیں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی ہر باتوں کو اپنے سینے سے سجانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔